अस्सलाम वालेकुम। अरसलान अरशद आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। हम शुरू करने लगे हैं डॉन न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल अनफुलफिल्ड मैंडेट। तो ये आर्टिकल है यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, उसके मैंडेट के ऊपर और प्रोमिसेस जो यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन के वक्त उसको तख्लीक करते वक्त किए गए थे, तो कहाँ और किस हद तक उन वादों को तकमील तक पहुँचे हैं, ये बात इस आर्टिकल में की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनफुलफिल्ड मैंडेट बाय आरिफ हसन। द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज ड्राफ्टेड एंड अप्रूव्ड इन 1945। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर मंशूरनामा 1945 में तैयार किया गया और मंजूर भी 1945 में किया गया। इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स आर टू प्रिवेंट वार, फोर्स्ड ऑक्यूपेशन एंड प्रमोट ग्लोबल जस्टिस। इसके बयान किए गए मकासद जंग को रोकना, ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेना और आलमी तौर पर इंसाफ को बढ़ोतरी देना मकासद में शामिल है। दिस विजन इज़ ब्यूटीफुली कैप्चर्ड इन अ स्कल्पचर इन द कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग विच कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टल हुज मज़ल हैज़ बीन टाइड इन अ नॉट। इस नज़रिए को बड़ी ख़ूबसूरती से एक मुजस्मे के अंदर समो दिया गया है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के ऊपर लगाया गया है, नस्ब किया गया है, जिसके ऊपर एक पिस्तौल की उसका आगे मुंह उसको गांठ लगा दी गई है ज़बरदस्ती से। However, the United Nations has not been able to fulfill its mandate. ताहम यूनाइटेड नेशन अपना मंशूर लागू करने में, मुकम्मल करने में नाकाम रही है। Since its creation, war, famine, illegal occupation and inequity between nations and classes have increased. ताहम अक़वाम मुत्तहिदा अपने मंशूर को मुकम्मल करने में नाकाम रही है। जब से ये बनी है, जंग, कहत, गैर कानूनी कब्ज़े, यानी कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क के ऊपर उसकी हदूद के ऊपर कब्ज़ा कर लेना, और अदम मसावात कौमों के दरमियान और माशरे के अंदर मौजूद मुख्तलिफ तबकों के दरमियान बढ़ चुका है। दिस फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ बिल्ड इन टू इट्स स्ट्रक्चर। और इसकी नाकामी का सबब अक़वाम मुत्तहिदा के इसकी बनने के, इसकी साख्त के अंदर ही मौजूद है। 5 members of the Security Councils can and have consistently vetoed resolutions against injustice, occupation and war. सिक्योरिटी कौंसल के 5 अफराद ने मुसलसल वीटो किया है उन तमाम करारदादों के ख़िलाफ़ जो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ थी, कब्ज़े के ख़िलाफ़ थी और जंग के ख़िलाफ़ थी। These 5 nations are the richest and are most powerful nations on earth. ये 5 कौमें यहाँ सबसे ज़्यादा अमीर हैं और यहाँ फिर बहुत ज़्यादा ताकतवर कौमें हैं इस दुनिया के ऊपर मौजूद। All 5 of them are also major manufacturers of small and large arms and all of them are exporters in the global market. ये पांचों के पांचों बहुत बड़ी सनतें हैं, छोटे या बड़े पैमाने पर असले बनाने के वाले से, और आलमी बाज़ारों के अंदर, आलमी मार्केट के अंदर वो बरामदात भी करते हैं, एक्सपोर्टर्स भी हैं। द परचेजर्स ऑफ दीज आर्म्स आर बाय एंड लार्ज कंट्रीज दैट सप्रेस देयर पीपल लाइक सऊदी अरेबिया और सीक टू इम्पोज देयर विल ऑन द रीजन इन विच दे एग्जिस्ट लाइक इंडिया। वो असला ख़रीदते हैं वो ममालिक जो किसी न किसी तरह अपने लोगों को दबा के रखना चाहते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, या पूरे इलाके के ऊपर अपना गलबा पाना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया है। When not directly involved, they develop proxies to destabilize the region. जब वो बराह रास्त उसमें शामिल नहीं होते तो वो कुछ सर्द जंगें लड़ना शुरू कर जाते हैं ताकि वो इलाके को अदम इस्तेहकाम की तरफ खींचे। The guns and ammunition manufactured by these powers
have been used in Yemen, Syria, Libya, various regions in Africa, and for the last 40 years in Afghanistan. یہ بندوقیں، یہ اسلحہ جو تیار کرتی ہیں یہ مضبوط قومیں، وہ یمن، شام، لیبیا اور افریقہ کے اندر دوسرے علاقوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور پچھلے 40 سال سے افغانستان میں استعمال ہو رہا ہے. They have killed women and children indiscriminately and justified it as collateral damage. انہوں نے بچوں کو مارا ہے، عورتوں کو مارا ہے، بلا کسی تفریق کے مارا ہے، اور اس کو دو طرفہ نقصان کے طور پر کہہ کر اس کو سبکی کرنے کی کوشش، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. They have been used to take away Palestinian land and give it to Israel through massive military aid of $18 billion yearly that they provide to the Zionist state. یہ انہوں نے استعمال کیا ہے فلسطین سے ان کی زمین کھینچنے کے لیے اور اسرائیل کو دینے کے لیے، جس میں بہت زیادہ انہوں نے فوجی امداد کی ہے، تقریباً $18 بلین کی سالانہ، اور انہوں نے اس یہودی ریاست کو دیا. In addition, it has been well established that some of these countries smuggle arms to warring factions in their zones of influence through a network of contractors. 60% of this trade is from the US and the 25% from Europe. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ ان میں سے کچھ ممالک وہ غیر قانونی طور پر سمگل کرتے ہیں اسلحہ ان جنگ زدہ علاقوں میں جہاں پہ ان کا اثر و رسوخ موجود ہے، اور اس کے ذریعے وہ ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں لوگوں کو، جس میں سے 60% اس تجارت سے امریکہ فائدہ اٹھاتا ہے، 25% یورپ فائدہ اٹھاتا ہے. Global spending on the manufacture of arms is $3 trillion, of which 39% is America's share. عالمی طور پر اسلحے کی تیاری کے اوپر $3 ٹریلین خرچ ہوتا ہے، اس میں 39% امریکہ کا حصہ ہے. China's share is 13% and UK, France and Russia collectively add up to 8.8%. چائنا کا حصہ 13% ہے، UK کا، فرانس کا اور رشیا کا مجموعی طور پر 8.8% ہے. This also shows the imbalance in power within the Security Council. اور یہ طاقت کی عدم مساوات اقوام متحدہ کے اندر بھی ظاہر کرتا ہے. 37% of all arms export is from the US, 20% from Russia, and 16.7% from other members of the Security Council. 37% اسلحہ امریکہ سے برآمد ہوتا ہے، 20% رشیا سے ہوتا ہے، اور 16.7% دوسرے اقوام متحدہ کے ممالک جو ممبر ہیں اس کے ان سے ہوتا ہے. Meanwhile, Israel is also becoming a major manufacturing of arms and its exports between 2016 and 2020 increased by 59%. اسی دوران اسرائیل بھی بہت زیادہ اسلحہ تیار کر رہا ہے اور اس کی برآمدات 2016 سے لے کے 2020 کے درمیان 59% بڑھ گئی. This has major implication for the Middle East, اور اس کا بڑا گہرا اثر پڑ رہا ہے مڈل ایسٹ کے اوپر. The big importers of arms on the other hand are Saudi Arabia 11%, India 9.5%, Egypt 5.8%, UAE 3.3% and Pakistan 2.7%. اور درآمد کرنے والے ان اسلحہ جات کو دوسرے ہاتھ پر سعودی عربیہ جو 11% کرتا ہے، انڈیا 9.5% کرتا ہے، مصر 5.8% کرتا ہے، یونائٹڈ متحدہ عرب امارات 3% کرتا ہے، اور پاکستان 2.7% کرتا ہے. These figures give us some idea of the interest the members of the Security Council have in promoting a state of war. یہ اعداد و شمار ہمیں کچھ خیال مہیا کرتے ہیں، کچھ سوچ مہیا کرتے ہیں اقوام متحدہ کے ان حصے داروں کے مفادات کا جو جنگ کی حالت کو بڑھوتری دیتے ہیں.
Their economies are heavily dependent on arms production and sale, and this has expanded phenomenally from $95 billion in 2017 to $3 trillion in 2020. इनकी معاشیات بہت زیادہ انحصار کرتی ہے اسلحہ سازی کے تیاری پر اور اس کو بیچنے پر، اور یہ ایک فنامنا کے طور پر $95 بلین سے 2017 میں 2020 میں $3 ٹریلین تک بڑھ چکی ہے. The figures also point to the fact that the United Nations is all about dead and survivors only because it has become a part of the larger global system to maintain the present status quo, of which a proliferating arms economy is an integral part. یہ عدد و شمار اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ موت کے علاوہ اور بچاؤ کرنے والوں کے درمیان جنگ کشش کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ حصہ بن چکا ہے ایک بڑے عالمی حصے کا، تاکہ وہ اسی کو موجودہ سٹیٹس کو موجودہ صورتحال کو بچاؤ کر سکے، اور اسلحہ کی معیشت بڑھتی ہوئی اس کا اہم حصہ ہے. The UN employs 37,000 permanent staff and has an annual budget of $3.231 billion 2021 figure. اقوام متحدہ کے کرندے کام کرنے والے 37,000 مستقل افراد، اور اس کا سالانہ خرچہ $3.231 بلین ہے 2021 کی اعداد و شمار کے مطابق. This does not include its special programs like peacekeeping. Last year budget for peacekeeping was $6.58 billion اور projects related to famine relief. اس میں وہ شامل نہیں ہیں جو اس کے خاص قسم کے پروگرام ہیں، جیسے امن قائم کرنے والا، اور پچھلے سال اس کا امن قائم کرنے کا جو بجٹ تھا وہ تقریباً $6.58 بلین تھا، یا ایسے منصوبہ بندیاں جو کہ قحط کو ختم کرنے کے لیے. Much of this expense is provided by the 5 powers، اور اس میں سے زیادہ خرچہ یہی 5 بڑی طاقتیں مہیا کرتی ہیں. For instance, the US contributions to UN expenses is 22% of the United Nations total budget. مثال کے طور پر امریکہ کا اقوام متحدہ کے اخراجات کا 22% بجٹ کا ٹوٹل دیتی ہے امریکہ. To add insult to injury, these 5 powers and their allies are collectively known as the international community. اور جلے پر نمک چھڑنے کے بعد مترادف ہے کہ یہی 5 طاقتیں اور ان کے اتحادی مجموعی طور پر عالمی معاشرہ کہلاتے ہیں. The UN has a close working relationship with international financial institutions whose political and economic agendas, such as neoliberalism and global trade treaties, it promotes despite being discreetly critical of them at times. اقوام متحدہ کا بڑے قریبی کام کرنا تعلقات ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل اداروں کے ساتھ، عالمی معیشت کے اداروں کے ساتھ، جن کا سیاسی اور معاشی مقصد یہ ہے کہ وہ نیو لبرلزم اور عالمی تجارتی معاہدوں کے ساتھ کام کریں. اور یہ بڑھ رہا ہے باوجود اس کے کہ بڑا وقت میں ان کے خلاف شدید کریٹی کر رہے ہیں. Enough has been written about these organizations in the case of Pakistan as well to show that they are not interested in development but in creating dependence and pushing their loans. اس بارے میں بہت کچھ لکھا جا سکا ہے ان اداروں کے بارے میں، اور پاکستان کے سلسلے میں بھی بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتے کہ ترقی دیں، بلکہ وہ انحصار ان کے اوپر رہے اور اپنے قرض بڑھاتے رہیں. The World Bank and the Asian Development Bank and the DFID combined employ 23,857 full-time staff and have a combined budget of $5.4 billion. عالمی بینک اور ایشیا کا ترقیاتی بینک اور DFID
مجموعی طور پر ان میں 23,857 لوگ کام کرتے ہیں جو مکمل سارا دن کام کرتے ہیں، اور مجموعی طور پر ان کا بجٹ $5.4 بلین ہے۔ ان ایڈیشن بوتھ دا یونائٹڈ نیشن اینڈ دیز ایجنسیز سپورٹ thousands آف NGOs اینڈ کنسلٹنٹس ان ڈیولپنگ ڈیٹا، evaluating programs and implementing small and medium projects that serve the various programs that they promote۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ اور یہ ادارے مل کر ہزاروں NGOs کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جتنے کنسلٹنٹ ہیں جو اعداد و شمار اکٹھا کرتے ہیں اور پروگرام کو جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے اور بڑے پیمانے کے پروجیکٹس کو، منصوبہ بندیوں کو امپلیمنٹ کرنے سے متعلق ہیں، اور جو انہی کے پروپیگنڈا کہہ لیں کو پروموٹ کرنے میں کام کرتے ہیں۔ دس ہیوج بینک آف ہیومن ریسورسز، دا پاور اٹ کریٹس اینڈ دا انٹرسٹ اٹ جنریٹس collectively manage to prevent the United Nations from dying formally۔ یہ انسانی کارکردگی کے بہت سے بڑے ذرائع جو طاقت یہ پیدا کرتے ہیں اور سارے مفادات جو یہ بناتے ہیں، مجموعی طور پر یہ اقوام متحدہ کو ختم ہونے سے بچاتے ہیں۔ They are happy to keep it on a ventilator so that they can also survive۔ یہ اس کو وینٹیلیٹر پہ بھی رکھنے پہ اوپر خوش ہیں تاکہ یہ خود بھی بچ سکیں۔ There is a need for a global network of organization and individual to be created, nurtured and formalized to push for United Nations reform and to non-violently agitate collectively against injustice to prevent the consolidation of an anti-war status quo۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی طور پر ایسے ادارے بنائے جائیں اور افراد کو پیدا کیا جائے اور ان کی بڑھوتری کی جائے اور ان کو گڑھا جائے کہ وہ اقوام متحدہ میں اصلاحات لے کے آئیں، نہیں تو بغیر شدت کے وہ مجموعی طور پر عدم انصاف کے خلاف کھڑے ہوں، تاکہ وہ غریبوں کے خلاف جو یہ ایک سٹیٹس کو ہے اس کے خلاف ان کو مضبوط ہونے سے بچائیں۔ If this does not take place, there will be many more Palestinians leading to global anarchy and we will watch helplessly۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، بہت زیادہ فلسطین اور آئیں گے جو کہ عالمی طور پر انارکی کو پیدا کرے گا، اور ہم مجبوراً دیکھ رہے ہوں گے۔ The writer is an architect, urban planner and social activist۔ That's all for today. Thank you.